کہتے ہیں نا لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا لوگ تقریروں میں اسی بات کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے بھی بیان کیا ہے، فتویٰ دیا ہے. نماز ایک الگ چیز ہے، میلاد شریف ایک الگ چیز ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ میلاد شریف پڑھتا ہو تو یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو میلاد شریف وہی کرے گا جو پنج وقتہ نمازی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا ہی میلاد پڑھے، یا میلاد شریف جو پڑھتا ہو وہی نماز پڑھ سکتا ہے، باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی غلط طریقے سے غلط بیانی کی جاتی ہے اور عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعتیہ کلام آپ آج کو لیجیے. باقی صاحب کی طرح نہیں، طرز میں نہیں سنیں گے آپ کو، ہم بہت جلد ہی جو ہے وہ بتائیں گے اور اس کی تھوڑی سی تشریح. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل میدان محشر میں کیا معاملات ہوں گے ہم اہل سنت کے ساتھ اور سچے عاشقوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، وہ اپنے کلام میں نقل فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق ہیں. کیا ہے؟ عاشق صادق. جھوٹے عاشق نہیں ہے کہ صاحب کچھ بھی لکھ دیا بس پیسہ نوچنے کے لیے، قوم سے پیسہ وصولی کے لیے کہ صاحب جتنا اچھا میں لہراؤں گا اتنا ہی زیادہ نذرانہ ملے گا، اور لوگ اسی پر پیسہ بھی دیتے ہیں. جو جتنی زیادہ ہوائیں مارے، ڈیگے ہانکے، لمبی لمبی فائرنگ کرے، جو یہاں سے وہ نہیں بھی ہے نا، زبان سے بول رہا ہے، اس پر آدمی داد و تحسین دیتا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دید ہے حیرت زدہ کٹا کیا ہے. من مانتی منہ مانگی مرادے لے جا، نہ یہاں نہ ہے نہ ممتا سے یہ کہنا کیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. یہ وسیلے کا شعر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ہم اہل سنت کا یہی مسلک ہے. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. وسیلے سے ہم دعائیں وسیلے سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے. اس پر ہم بحث کریں گے تو گفتگو ٹائم کی قلت ہے، اسی میں تمام ہو جائے گی. ہم کسی اور موقع پر بات کریں گے وسیلے پر. ہم ہیں ان کے، کن کے؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہیں ان کے. جو عاشق ہوتے ہیں وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان سے کون مراد ہے، ان سے کون مراد ہے، اس سے کون مراد ہے، اس سے کون مراد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے. ہم سب کن کے ہیں؟ مدینے والے آقا کے. سبحان اللہ. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے. کون تیرے ہیں؟ مدینے والے آقا تیرے ہیں مولا سے. بارگاہ رب العزت میں عرض ہے مولا ہم ہیں ان کے، تیرے محبوب کے، اور تیرا محبوب ہے تیرا. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اگر ڈائریکٹ ہم تیرے نہیں ہیں، ہم اپنے آقا کے وسیلے سے تیرے ہیں. مولا ہم تجھے نہیں جانتے، ہم تجھے نہیں پہچانتے، تیری حقیقت سے ہم واقف نہیں تھے. تیرے محبوب نے بتایا تو ہم نے جانا کہ تم معبود حقیقی ہے. تیرے محبوب کے بتانے سے ہمیں پتا چلا کہ تو خالق حقیقی ہے. مولا ہم تیرے محبوب کو چھوڑ کر کے ہم تجھے جانتے ہی نہیں. ہم تیری پہچان، تیری علامت سے واقف ہی نہیں ہے مولا. تیرے محبوب نے بتایا اور تیرے محبوب کے بتانے سے ہم جانتے ہیں کہ تو خالق حقیقی ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ یعنی محبوب سے بڑھ کر کے کوئی وسیلہ ہے دنیا میں؟ کوئی وسیلہ نہیں. اعلیٰ حضرت یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کی امت نے بنایا، انہیں رحمت بھیجا. یعنی ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں نے انہیں رحمت بنا کے بھیج دیا. یہ رب کا احسان. پہلے ان کی امت میں اللہ تعالیٰ کسی امت میں پیدا کر دیتا، ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ہم جیسے گناہگار پسند آئے. یہ ان کا کرم ہے.
आगे फरमाते उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। यूं ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब। अल्लाह ने बेशक का नक्शा सदका प्यारे की मदीने वाले आका की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। और देखिए शेर अकीदे का शेर देखिए, जाहिद उनका मैं गुनाहगार को शाफी में दे। किसे कह रहे जाहिद, कोई मौलाना साहब देखिए, हम मुफ्ती साहब हैं, ये जाहिद हैं, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा रोजा रखने वाले, 24 घंटे रोजे में रहते हैं, हर टाइम जो है वो दीनदारी में रहते हैं, बहुत नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं, परहेजगारी के बिल्कुल अव्वल दर्जे पर हैं। आला हजरत उनसे कह रहे हैं, आला हजरत से बड़ा कोई परहेजगार होगा बताओ जरा। फिर भी जाहिद साहब से कह रहे हैं, जाहिद में उनका गुनाहगार, क्यों कमेंट्स कर रहे हो हमारे ऊपर, क्यों ताने मार रहे हो कि साहब नमाज नहीं पढ़ता है, मिलाद करता है, क्यों ताने मारते हो नमाज नहीं पढ़ता है, अजमेर शरीफ जाता है, क्यों ताने मार रहे हो कि नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन ना शरीफ पढ़ता है, सलाम पढ़ता है घंटा घंटा। आला हजरत फरमा रहे जाहिद साहब, मैं उनका गुनहगार, वो मेरे शाफी, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तो समझा क्या है, इतनी निस्बत आला हजरत अपने अमल को, ऐसा नहीं है माज़अल्लाह कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अच्छा कोई आमिले का अमल होगा। बताओ कोई मौलाना साहब होंगे मार्केट में इसमें घूम रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बड़ा कोई जो तकवा वाला होगा, वो फरमा रहे मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मुफ्ती आजम इनकी जिंदगी में कोई अमल की कमी थी, ताजदारे शरीयत कहते हैं उनको, ताजदारे शरीयत हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन हम अहले सुन्नत को अकीदा क्या दे रहे हैं, वहाबियत सदा हवा चल रही है, देवबंदियत सदा हवा चल रही है। उस हवा के अंदर हम अहले सुन्नत को ये नहीं कह रहे कि नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, बल्कि समझा रहे हैं कि देवबंदियों की नमाज देख करके कहीं देवबंदी मत हो जाना, वहाबियों की जाहिरी इबादत देख करके कहीं वहाबी मत बन जाना, राफजियों का कहीं जाहिरी अहले बैत की मोहब्बत देख करके कहीं राफजी मत हो जाना, नासरियों की कहीं जाहिरी तौर पर सहाबा की मोहब्बत देख करके नासरी मत हो जाना, अहले हदीसों का हदीस 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 पढ़ पढ़ करके सुनाना देख करके कहीं अहले हदीस हदीस मत हो जाना। इसीलिए फरमाया मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। तुम नमाज की बात करते हो, तुम रोजे की बात करते हो, सरकार मुफ्ती आजम इनका भरोसा अपने अमल पे नहीं मुस्तफा की जात पर है। फरमाते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार में जाने न दिया। ये है मुफ्ती आजम और ये है आला हजरत। आगे कह रहे हैं बेबसी हो जो मुझे पुरसिशे अमाल के वक्त, अमाल कम है, नमाज़ मुकम्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है अमल में, अमल कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं पाए जा रहे हैं कहीं नहीं पाए जा रहे हैं, बदअमलियां हमारी और आपकी बहुत ज्यादा है। तो कल मैदान में ऐसे तो पकड़ होगी, पकड़े जाओगे और पकड़ने के बाद पूछताछ होगी। आला हज़रत फरमा रहे बेबसी हो जो मुझे पुरसिशे अमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूं उस वक्त तमन्ना क्या है। अब आला हज़रत की तमन्ना सुनो, वो आला हज़रत की तमन्ना क्या है। आला हज़रत को वो है कि न जाने कितनों को बख्शवाएंगे, कितनों को जन्नत मिलेगी जाएगी। हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो आला हज़रत काफी हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे कहे वसीयत में इंशाअल्लाह हम सबको जमा करके आला हज़रत लेके जाएंगे और उससे बात पूछेंगे अहमद रज़ा कितने लेकर के आए हो। आला हज़रत फरमाएंगे जितने पीछे हैं सब आपके गुलाम हैं इंशाअल्लाह ताला, उनके सिलसिले से मुंसलिक हैं इंशाअल्लाह। आला हज़रत के साथ हमको जाएंगे और जो जिनको नहीं जाना है ना जाए इंशाअल्लाह। फरमाते हैं तमन्ना देखिए, ये गुलामों की तमन्ना है, सबकी तमन्ना है, सब अपनी तमन्ना ये कर दीजिए इंशाअल्लाह। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला की सारी फरमाते हैं बेबसी हो जब मुझे पुरसिशे अमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूं उस वक्त तमन्ना क्या है। काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, होगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है। तो हम पूछेंगे हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुजरिम पकड़े जाएंगे, ऐसी बात है कहीं पर भी कहीं चंद पुलिस वाले आकर के कहीं रोड पे खड़े हो जाए और किसी एक आदमी को पकड़ लेना तो 10-20-25-50 तो वहां ऐसे खड़ा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों पकड़ रहे, किस लिए पकड़ रहे।
जो दुश्मन से भी इकट्ठा हो जाते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। तो जब मैदान महशर में हम गुनाहगार अपने गुनाहों के सबब पकड़े जाएंगे, उस विषय अमाल के बारे में पूछा जाएगा, भाई क्या किए हो, दुनिया में रहकर क्या किया। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जब शोर होगा तो हमारे तुम्हारे आका पूछेंगे मलाइका से, फरिश्तों से, कि पूछो क्या है, शोर क्यों हो रहा है, कौन आफत सदा है, पूछो किसकी वजह टूटी है, कौन आफत सदा है, किसको मुसीबत है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, समझ क्या है, पूछो किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है। मलाइका से हमारे आका बताएंगे पूछो इस गुनाहगार से, मुजरिम से कि क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या परेशानी है, और साथ में ये भी पूछना ये मदद किससे मांग रहा है, ये मदद किससे मांग रहा है, किससे कह रहा है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, किसको पुकार रहा है, किसको आवाज दे रहा है। सुभान अल्लाह, मैदान महशर में भी देखा जाएगा कि डायरेक्ट वाला है कि वसीले वाला है, पकड़े जाओगे ना तो वहां पर भी देखा जाएगा कि वसीले वाला है कि डायरेक्ट वाला है। तो आपका पूछेंगे पूछो किससे मदद मांग रहा है, किससे पूछ रहा है, यूं मलाइका करे मारूस के हुजूर एक मुजरिम है। मलाइका जब जाके देखेंगे तो देखकर एक जहन में सवाल आ रहा होगा कि साहब हमारे आका को इल्म गैब है तो पूछ क्यों नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, हम इंशाअल्लाह वो जरूर बता देंगे, टाइम बता रहा है। हां, देर आएगा कि सरकार पूछ क्यों रहे हैं, सरकार को खबर नहीं है, किसी के परेशान जहन में सवाल आ सकता है। तो ये हम इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में ये हम बता देंगे कि क्यों पूछा, इंशाअल्लाह याद रहा तो इसके सैकड़ों जवाब हैं, कोई टेंशन नहीं, आप लोग जहन हाजिर है। यूं मलाइका करें मारूफ कि हुजूर एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है, बता तूने किया क्या क्या है, यानी हुजूर एक मुजरिम है, पकड़ा गया है और उससे पूछताछ हो रही है कि तुमने दुनिया में क्या किया। सामना कहर का है, दफ्तरे अमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, डर रहा है, परेशान है कि अल्लाह ताला को हुक्म क्या होता है, हाथ से करता है, मुझे तो नहीं किससे फरियाद कर रहा है, किससे पूछ रहा है, किससे मदद मांग रहा है, किसको पुकार रहा है। तो मलाइका जाकर के हालात का जायजा लेकर बारगाह रिसालत में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आशिक की बात है, हाँ आशिक की बात है, और आशिक की बात में एतराज करने वाली पूरी दुनिया होती है, लेकिन आशिक अपनी आशिकी में मगन होता है। दुनिया कहे के साथ कुर्ता ऐसा है, कीचड़ लगा हुआ है, बाल ऐसे हैं, कपड़े ऐसे हैं, कमेंट्स करते हैं ना लोग, लेकिन आशिक को अपनी मंजिल की तरफ नजर होती है, ना वो कुर्ते को देखता है, ना वो जुब्बे को देखता है, ना टोपी को देखता है, ना बालों को देखता है, आशिक को सिर्फ अपनी आशिकी से मतलब है। तो ये आशिक की जबान है, इस पर एक नहीं 1,00,000 एतराज होंगे, 1,00,000 एतराज होंगे, करने वाले करेंगे, लेकिन ये आशिक की जबान है। तो इसलिए कहा कि सामना खैर का है, दफ्तर अमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, आपसे करता है फरियाद, या रसूल अल्लाह, आपसे करता है फरियाद कि ऐ शाह रसूल, बंदा बेकस है, शाह रहम के बकवा क्या है, अब कोई दम में गिरफ्तार बना होता हूँ, आप आ जाए तो क्या खौफ है, झटका क्या है, सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम, जोश में आए यूं मलायक को हो इरशाद, कहना क्या है। जब हमारे आका सुनेंगे कि हम ही को बुला रहा है, हमारे लिए ही तड़प रहा है, रो रहा है, आका फरमाएंगे मलाइका सुनिए आप क्यों रहे हो, क्या ठहर क्यों रहे हो, चलो उस मुजरिम के पास चलेंगे, आका उठ के तशरीफ लाएंगे, चलो यहाँ वक्फा क्या है, ठहरना क्या है, रुकना क्या है, वो हमको आवाज दे रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है, मदद के लिए, इमदाद के लिए आवाज दे रहा है, तुम्हें करना क्या है। सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, यूं मलायक को इरशाद, ठहरना क्या है, किसको तुम मोरिद आफात किया चाहते हो, फरिश्तों से पूछेगी जाने वाला, जो पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं आने देंगे। हमारे आका और मलाइक से कहेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, किसको तुम मोरिद आफात किया चाहते हो, हम भी तो आके जरा देखें तमाशा क्या है। उनकी आवाज से कर उठूं मैं बेसाख का शोर, हमारे आका की सदा आएगी कि हम आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं हमारे आका। जब जाहिर सी बात है कि जब आका तशरीफ लाएंगे तो वहां शोर होगा, पूरा गांव सियाकार पत्थर, तो पूरा दिन घूम रहे, धूप में, तपती हुई धूप में, पसीने में शराबोर है, परेशान है, कहीं से कहीं तक राहत का कोई सामान नहीं दिख रहा है, पूरे मैदान में छान डाला, कहीं पर कोई इमदाद नहीं, कोई
امداد رسائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اچانک ایک آواز، ایک صدا آئی گی کہ مدینے والے آقا آ رہے ہیں۔ تو خوشی میں، مسرت میں گناہگار سیاہ رونے لگیں گے، چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، آوازیں لگانے لگیں گے، شور ہونے لگے گا۔ کیا شور ہونے لگے گا؟ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساخ کا شور، اور تڑپ کر کہوں مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، سبحان اللہ، مجھے دامن اقدس میں انشاءاللہ چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس سے تقاضا کیا ہے، اور فرماتے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکار۔ سبحان اللہ، وہابی سے دور رہو گے انشاءاللہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، دیوبندی سے دور رہو گے تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، رافضی سے دور رہو گے تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، پکے ٹناٹن تسلق فی الدین کے جامع میں رہ کر کے سچے سنی بنے رہو گے، سچے قادری وفادار اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وفادار رہو گے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ جب تم پکے سنی بن کر کے دنیا سے جاؤ گے میدان محشر میں، تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر میں کہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے گھر کا، کیسا لیتے ہو حساب اس سے تمہارا کیا ہے، کیسا لیتے ہو حساب اس سے تمہارا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، یا رسول اللہ آپ حاکم ہیں ہم محکوم ہیں، آپ جو فرمائیں گے وہ ہوگا، آپ جیسا کہیں گے وہ ہوگا، ہم محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیر ہو، زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشم بددور ہو، کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سب کا اس رحم کے اس سائے دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، مصیبت سے بچانے والے کون ہیں؟ مدینے والے آقا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہے تو آپ سچے سنی بنے رہو، کسی بھی دیوبندی وہابی رافضی سے کسی بھی طریقے کا کوئی معاملہ نہ رکھو۔ اعلیٰ حضرت مکے میں فرماتے ہیں اے رضا جانے آنا دل تیرے نظموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہے ہم اس شعر پر ایک شعر پر اگر گفتگو کرتے، اس پر ہم حدیثیں لے کر کے آتے، قرآن شریف کی آیتیں لے کر کے آتے، تو ایک شعر کا ایک مصرع اس ٹائم کے لیے کافی نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے سرسری طور پر میدان محشر کا نقشہ آپ تمامی حضرات کو بتایا۔ وہاں پر نامۂ اعمال کھولے جائیں گے، سب کے اگلے پچھلے سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور نامۂ اعمال کھول کر کے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان گنہگار امتیوں کو بخشوائیں گے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اور جو ایمان کے ساتھ نہیں گئے ان کا نہ حساب ہے اور نہ ان کے لیے کوئی کتاب ہے۔ الحمدللہ حساب و کتاب ہم اہل سنت کا ہونا ہے، اور اہل سنت کے حساب و کتاب میں کوئی کمی ہوگی اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کروانے والے ہمارے اور آپ کے آقا۔ فتاوی رضویہ شریف کا میں آپ کو ایک فتویٰ ایک نہیں بلکہ دو سناؤں گا۔ تقویۃ الایمان کے تعلق سے 183 نمبر صفحے پر آج کہتے ہیں نا کہ وہ شیر ہندوستان نے کہہ دیا کہ وہابی کے ساتھ کھانا اور شراب پینا، وہابی کے ساتھ کھانا بھی حرام ہے اور شراب پینا بھی حرام ہے۔ تو اکثر شیر ہندوستان فرمایا کرتے ہیں کہ شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا، یہ حرام یعنی شراب کا حرام اور وہابی کے ساتھ کھانا جو حرام ہے یہ برابر نہیں ہے۔ وہابی کے ساتھ کھانا شراب نوشی سے زیادہ بڑھ کر کے حرام ہے، اس پر بہت سارے مولویوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ بزرگوں کی باتیں یہ اللہ والے جب سمجھانے آتے ہیں تو ہماری اپنی زبان میں سمجھاتے ہیں، تو مولانا لوگوں کو لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو وہی لوگ سمجھ میں آتے ہیں جو دقیق اردو بولیں
ہاں جو آپ کے سمجھ میں بھی نہ آئے، آپ کے پڑھنے بھی نہ پڑے، بس آپ کی ذہن و فکر میں ایک چیز بیٹھ جائے کہ بہت قابل ہے، اردو کے چند الفاظ رٹ لیں۔ تو آج کل اردو اخبار والے جو ہیں نا وہ آج کل کے مولانا لوگوں سے اچھی اردو بول لیتے ہیں، ہاں جو دقیق اردو بولتے ہیں نا تو عوام میں ذہن بن جاتا ہے کہ یار بہت قابل مولانا اتنی اچھی، اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کے سمجھ میں اتنا آ گیا کہ یہ قابل ہے۔ تقریر سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن آپ کے یہ سمجھ میں مولانا صاحب یہی سمجھانے ہی آئے تھے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ بہت قابل ہے، اور وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، ان کا کام ہو گیا، ان کی مارکیٹ جل گئی۔ لیکن جب شیر ہندوستان آتے ہیں تو وہ آپ کی زبان میں سمجھاتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اگر مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور ایک سنی ایمان والا شراب کے کوٹے میں مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ تو چلانے لگے، ارے بھیا یہ بزرگوں کا قول ہے، یہ اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے والد کا قول ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے، یہ کوئی اپنے خاص نہیں کہا جا رہا ہے، کوئی فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سوال ہوا، کیا فرماتے علماء دین کہ تقویت الایمان کا پڑھنا بعض لوگ برا بتاتے ہیں اور بعض لوگ اچھا کہتے ہیں، برا بتانے والے حضور کا حوالہ دیتے ہیں، ہم مشکوک ہیں کہ جواب سے مطلع فرمائیں۔ یہ سوال ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اب جواب سنیے۔ یہ ناپاک کتاب سخت ضلالت و بے دینی اور کلمات کفر پر مشتمل ہے۔ اب سے بولے سبحان اللہ، ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کا حکم ہے، فتویٰ۔ اس کا پڑھنا زنا اور شراب خوری سے بدتر ہے، پڑھنا زنا خوری اور شراب نوشی سے، شراب خوری اور زنا کاری سے بدتر ہے۔ اب سنیے شیر ہندوستان کا وہ قول کہ شراب سے ایمان نہیں جاتا ہے، اعلیٰ حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ ان سے ایمان نہیں جاتا۔ کس سے ایمان نہیں جاتا ہے؟ شراب سے، زنا سے۔ آپ یہ بس سمجھ لیں کہ شراب پینے کی ہم اجازت دے رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ الزام اعلیٰ حضرت کو لگا دیجیے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان سے ایمان نہیں، کن سے؟ شراب خوری سے، زنا سے ایمان نہیں جاتا۔ گنہگار آپ ہیں، حرام ہے، گنہگار ہے، کسی کا حیرت گنہگار نہیں ہے۔ یہ شراب خوری کس کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے؟ یہ بول کر وہابی دیوبندیوں کی کتابوں کے مقابلے میں لائی جا رہی ہے کہ اس کو پڑھنا زنا اور شراب خوری سے بدتر ہے۔ اب اگر کوئی شراب پیتا ہوگا، ایسا نہیں کہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، یا اگر میں کہہ دوں گا کہ شراب حرام ہے، نہیں پینا ہے، تو لوگ چھوڑ دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، عقیدے کا مسئلہ، لوگوں نے یہ فرق ختم کر دیا کہ شراب پر تو تقریر کر رہے ہیں، زنا پر تو تقریر کر رہے ہیں، لیکن وہابی کے ساتھ کھانا حرام ہے، اس پر تقریر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو بالکل ہلکے میں ڈال دیا، بالکل ایک دم ہلکے میں سائڈ پر رکھ دیا، چلو ٹھیک ہے، کھاؤ پیو مت کرو، کیونکہ مولانا لوگ خود کھا رہے ہیں، پیر لوگ خود کھا رہے ہیں، مفتی لوگ خود کھا رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بیان کہاں سے کریں گے؟ خود کھا رہے ہیں وہابی کا ذبیحہ، تو یہ کیسے بتائیں گے کہ زنا سے بدتر ہے؟ وہابی کے ساتھ کھانا پینا کہاں سے بتائیں گے جب خود کھا رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم بچتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بچاتا ہے، تو اس لیے یہ بتاتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے ایمان نہیں جاتا اور یہ ایمان ظاہر کرنے والی ہے، ایمان ظاہر کرنے والی ہے۔ آخر میں آپ نے فرما دیا وغیرہ انصاف و ایمان کی نگاہ سے دیکھی جائے، مسلمان کا ایمان کو گواہی دے گا کہ وہ مربوط کتاب تقویت الایمان نہیں، تقویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کرنے والی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، آپ سن لیجیے گا کہ شراب بھی حرام ہے اور زنا بھی حرام ہے، لیکن شراب اور زنا اور وہابی کے ساتھ کھانے میں اعلیٰ حضرت یہ فرق بیان کر رہے ہیں۔ شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا، زنا سے ایمان نہیں جائے گا، لیکن وہابی کے ساتھ کھانے سے ایمان چلا جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہابی کے ساتھ کھانے سے آپ وہابی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتے کیا ہے بلکہ ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہو گئے ہیں۔ آپ شرابی کے ساتھ اپنے بچے کو بیٹھنے اٹھنے سے منع کرتے ہیں، زانی کے ساتھ اپنے بچے کو بیٹھنے اٹھنے سے منع کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ شرابی کے ساتھ رہ کر کے کہیں شرابی نہ ہو جائے، زانی کے ساتھ رہ کر کے کہیں زانی نہ ہو جائے، کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ گھومنے سے آوارہ نہ ہو جائے۔ تو جب آپ کے ذہن میں اتنا آ گیا ہے تو یہ کیوں نہیں آتا ہے کہ وہابی کے ساتھ کھانے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے کہیں ہمارا بچہ وہابی نہ ہو جائے، تو شرابی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے نہ روکو، وہاں بیٹھنے سے بھی روکا جائے گا، زانی کے ساتھ گھومنے سے بھی اپنے بچوں کو روکو اور خود بھی دور رہو، اور وہابی دیوبندی